الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت ناشری مسلکی اعلیٰ حضرت نباز قوم و ملت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری حضور محمد لیاقت رضا نوری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ و دیگر سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز محتشم سامعین، آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گفت و شنید سے ما قبل ہم اور آپ سے مل کر آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و حبیب قلوبنا و شفاء و صدورنا محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کنز ایمان شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ماتحت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحبت صالح تر صالح کند، صحبت طالح تر طالح کند۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں شاعر، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات حضرت جنید بغدادی کی نگاہ میں ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ آج آپ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی فرقے والا، ہر کوئی انسان اپنے آپ کو سچائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو سچا ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ آخرکار سچے ہیں تو کون ہیں؟ سچے کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں نیک بندوں کی پہچان بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچان بتا دیجیے۔ تو آقا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم میں نیک اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وہی نیک لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے، یہ سچوں کی جماعت اہل سنت و جماعت ہی سچوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں نیکوں کی صحبت اور اللہ والوں کے دامن سے وابستگی بہت ہی بڑی نعمت و دولت ہے کہ قطرہ ہو تو دریا بن جاتا ہے،
اور ادنا ہو تو اعلیٰ بن جاتا ہے، اور بد ہو تو متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور نیکوں کے دامن سے لگے رہنے کی برکت و رحمت دنیا میں بھی تمہیں کام آئے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کام آئے گی۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی نورانی پاکیزہ محفل سید الطائفہ سلطان الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا جنید بغدادی بن شیخ محمد بن جنید علیہم الرحمہ کے نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ آپ کا نام پاک جنید ہے، آپ کا نام پاک جنید ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور آپ کے القابات جو ہیں سید الطائفہ، طاؤس العلماء، سلطان الاولیاء، شیخ الاسلام والمسلمین، یہ تمام آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت غالباً دو روایتیں ہیں، ایک میں 216 ہجری ہے اور دوسری روایت 218 ہجری ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ آپ بغداد معلیٰ میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد تحصیل علم، میں مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں۔ تحصیل علم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی سے نہایت ذہین و فطین تھے۔ بہت قلیل عرصے میں ہی آپ نے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ پر مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ اکثر اپنے ماموں حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض صحبت سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی حسن و کمال عطا فرمایا تھا۔ ان کے علاوہ آپ نے 120 سے زائد علماء و شیوخ سے علم روحانی استفادہ فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیر حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حدیث داں بنا کر پھر صوفی بنائے، اور حدیث داں ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، یعنی جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، طریقت میں اس کی اقتدا نہ کریں اور اسے اپنا پیر نہ بنائیں، کیونکہ ہمارا علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کیسے کیسے پیر، کیسے کیسے جوہلا پیر بن کر بیٹھ چکے ہیں، اور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، دیکھو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی جس نے نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن یاد کیا، نہ حدیث لکھی، نہ حدیث پڑھی، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، طریقت میں اس کی اقتدا نہ کرے اور اسے اپنا پیر نہ بنائے، کیونکہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ آپ کی بیعت و خلافت آپ اپنے حقیقی ماموں حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئی، اور خلافت سے آپ مشرف ہوئے۔ حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو خلافت نوازا، خلافت سے نوازا تھا۔ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الاولیاء والمتقین سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اہل سنت و جماعت کے علماء و اولیاء کے امام ہیں۔ آپ کو گروہ صوفیاء میں سید الطائفہ اور علماء میں طاؤس العلماء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حقیقی ماموں تھے۔ قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ اور عربی ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی شروع کر دی تھی۔ آپ کا شمار بغداد کی اجلائی علماء میں ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ 30 برس تک آپ کا معمول رہا کہ نماز عشاء پڑھ کر ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے اور صبح تک ذکر اللہ کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 30 سالوں تک ہے آج کوئی ایسا؟
30 سالوں تک نماز عشاء پڑھ کر ایک پاؤں پر کھڑے رہتے تھے اور صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسی وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ آپ ابتدائی حالات سے لے کر دور آخر تک تمام جماعتوں کے محمود اور مقبول تھے۔ تمام لوگ آپ کی امامت پر متفق تھے۔ آپ کا سخن طریقت میں حجت ہے اور تمام زمانوں نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی تعریف اور آپ کی مدح و ثنا کو سرایا ہے۔ کوئی شخص بھی آپ کی ظاہر و باطن پر انگشت نمائی نہ کر سکا سوائے اس شخص کے جو بالکل اندھا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو دراز کرتے ہیں بزرگان دین پر اور اپنی زبانوں کو بھی دراز کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے دشمن ہو گئے تھے۔ آپ شریعت و طریقت میں انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ آپ عشق و زہد میں بے مثل اور طریقت میں مجتہد عصر تھے۔ بہت سے مشائخ آپ کے مذہب پر ہوئے۔ سب سے زیادہ معروف طریقت میں اور مشہور تر مذاہب میں آپ ہی کا ہے۔ آپ اپنے وقت میں تمام مشائخ کا مرجعی تھے۔ آپ کی تصانیف بہت ہیں جو تمام ارشادات معرف میں لکھی گئی ہیں۔ باوجود ان عظیم خوبیوں کی دشمنوں اور آپ کے حاسدوں نے آپ کو زندیق کہا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کسی مرید کا پیر سے بلند درجہ ہوا ہے؟ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کیا کوئی مرید پیر سے درجے میں بلند ہو سکتا ہے، مرتبے میں بلند ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور اس کی دلیل ظاہر ہے کہ جنید بغدادی مجھ سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پیر کامل اپنے مرید کامل کی تعریف کر رہے ہیں کہ جنید بغدادی مجھ سے بھی زیادہ بلند درجہ رکھنے والے ہیں۔ یہ پیر صاحب مرید کامل کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کی عادت و صفات کیسے تھے ہوں گی؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیر کامل تعریف کرتے ہیں۔ سلوک کے اس عظیم منزل پر فائز ہونے کے ساتھ آپ کے اخلاق حسنہ والی صفات سے مزین تھے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، مگر جب کبھی آپ کے برادران طریقت آ جاتے، کوئی آپ کے چاہنے والے آ جاتے، کوئی آپ کے ماننے والے آ جاتے تو روزہ افطار کرتے اور فرماتے اسلامی بھائیوں کی خاطر نفل روزے سے افضل ہے کہ افطار کر لوں۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا سہارا بنتے، امیروں پر فقیروں اور غریبوں کو ترجیح دیتے تھے۔ کبھی کسی امیر و وزیر کی تعظیم نہیں کی۔ آپ عالمانہ لباس زیبتاً فرماتے۔ ایک بار لوگوں نے عرض کیا، یا شیخ کیا خوب ہو کہ آپ مرقعہ، آپ کوئی ایسی گدڑی پہن لیں، کوئی ایک صدری اچھی پہن لیں۔ تو سرکار فرمایا کیا کرتے تھے، اگر میں جانتا ہوتا کہ مرقعہ پر تصوف اور معرفت منحصر ہے تو میں لوہے اور آگ سے لباس بناتا، اللہ اکبر، اور پہنتا۔ لیکن ہر گھڑی باطن میں یہ ندا آتی ہے، ہر گھڑی باطن میں یہ ندا آتی ہے، معرفت میں خرقہ کا اعتبار نہیں بلکہ محبت الہی میں جان جلنے کا اعتبار ہے، جان جلنے کا اعتبار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راہ سلوک میں کامل و اکمل ہو گئے اور آپ کی مقبولیت ہر چہار جانب پھیلنے لگی تو حضرت شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
آپ کو حکم دیا جنید اب تم واز کہا کرو۔ اب تردد میں پڑ گئے، آپ تردد میں پڑ گئے جب جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی پیر کامل حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اے جنید اب واز کیا کرو۔ آپ تردد میں پڑ گئے، آپ پریشان ہو گئے، شیخ الوقت کی موجودگی میں کس طرح تقریر کروں گا، کس طرح واز کروں گا، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ اسی حالت میں رہے کہ ایک رات آپ کو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم نے بھی آپ کو فرمایا اے جنید واز کہنے کے لیے ارشاد فرمایا اے جنید واز کیا کرو، اے جنید واز کیا کرو۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد جیسے ہی آپ صبح و فجر کی نماز میں مسجد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور 7ویں صف میں آپ نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد سری سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کامل سے فرماتے ہیں اے جنید سامنے آ جاؤ۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر سامنے آتے ہیں۔ آنے کے بعد جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی پیر کامل حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے جنید تقریر کرو، اے جنید واز کیا کرو۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے تو سری سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے جنید واز کیا کرو، اس لیے کہ میرا حکم نہ مانو تو نہ مانو مگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانو، اے جنید واز کیا کرو۔ جب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، سننے کے بعد فوراً اپنے پیر کامل کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں، سری سبتی کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم آئے ہوئے تھے۔ تو جنید بغدادی کی پیر کامل حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے جنید یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ رات میں نے دعا کی تھی جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی زیارت کی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم کا اگر گزر ادھر ہو تو جنید بغدادی کو یہ حکم دے دیا جائے کہ وہ تقریر کرے۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی نظر لوگوں کے چہروں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی زمین کے مانند ہوتا ہے۔ آج صوفی جو ہوتے ہیں اصحاب صفا سے صوفی ہیں، صوفی زمین کے مانند ہوتا ہے، جب پلیدی اس پر ڈالی جاتی ہے تو وہ سرسبز ہو کر نکلتی ہے۔ فرمایا صوفی وہ ہے جس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دنیا کی دوستی سے پاک ہو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوفی کون ہے؟ صوفی کی مثال بیان فرماتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں، صوفی بتاتے ہیں کہ صوفی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا صوفی وہ ہے جس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دنیا کی دوستی سے پاک ہو اور فرمان الہی بجا لانے والا ہو۔ اس کی تسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم کی طرح ہو اور اس کا غم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہو اور اس کا صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی مانند ہو۔ اس کا ذوق و شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو اور مناجات میں اس کا اخلاص حضور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کی طرح ہو تو اس بندے کو صوفی کہتے ہیں۔ فکیفا میں کہوں کلم بیکار ہوتے ہیں اور بہت سارے آج کے دور حاضر کے اندر لوگ صوفی بنتے ہیں مگر نہ نماز کی پابندی، نہ شریعت کی پابندی، نہ مسلک کی پابندی، نہ سنت رسول اپنے چہروں پر رکھتے
ہیں، بلکہ بس ایسے ہی صوفی نظر آتے ہیں۔ اے بندگان خدا، اگر صوفیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین کو دیکھو، اولیاء کاملین کو دیکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان لوگوں کو اصحاب صفا میں سے صوفی کہتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارکہ بروز جمعہ 27 رجب المرجب 297 ہجری کو واصل باللہ ہوئی مزار پاک مقام شونی ضیا بغداد معلی میں موجود ہے آپ کا مزار پاک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ کے شجر شریف کے اندر اس طرح کا ایک شعر بھی موجود ہے: بہر معروف سری معروف دے بے خود سری، جندی حق میں گن جنیدی پا صفا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔